جس شخص کے دشمن نہ ہو اور سب دوست ہوں، اس شخص جیسا منافق کوئی نہیں، کیونکہ دشمن اس کے ہوتے ہیں جو حق کی بات کہتے ہیں۔ بعض لوگ کہتے ہیں کہ میں غلط بات کو برداشت نہیں کرتا، در حقیقت غلط بات ہی تو برداشت کرنے والی ہوتی ہے، کیونکہ صحیح بات کو برداشت کرنے کی ضرورت ہی نہیں ہوتی۔ اگر تم کسی کے ساتھ بھلائی کرو اور تمہیں اس کا بدلہ برائی کی صورت میں ملے تو سمجھ لو کہ تمہاری نیکی قبول ہو گئی۔ زندگی میں قسم، قدم اور قلم سوچ سمجھ کر اٹھانا چاہیے، کیونکہ الفاظ دل جیت بھی لیتے ہیں اور دل چیر بھی دیتے ہیں۔ بدلہ لینے والوں سے مت ڈرو، ہمیشہ معاف کرنے والوں سے ڈرو، کیونکہ ان کا بدلہ اللہ لیتا ہے۔ کبھی بھی اپنی جسمانی طاقت اور دولت پر بھروسہ مت کرنا، کیونکہ بیماری اور غربت آنے میں دیر نہیں لگتی۔ حق بات کی پہلی نشانی ہے کہ اس کی ہمیشہ مخالفت ہوتی ہے۔ جس کی کوئی مخالفت نہیں وہ حق بات نہیں۔ اگر تم اپنے تکبر کو توڑنا چاہتے ہو تو کسی غریب اور مفلس کو سلام کیا کرو۔ جب دل اداس ہو اور وجہ بھی سمجھ نہ آ رہی ہو تو سورۃ رحمان پڑھ لیا کرو، دل کو سکون آ جائے گا۔ اپنی زبان کو یوں محفوظ رکھو جس طرح سونا اور چاندی کو محفوظ رکھتے ہو۔ کسی سے محبت کرو تو اتنی شدت سے کرو کہ وہ اگر تمہیں چھوڑ بھی جائے تو کسی اور کا نہ ہو۔ تمہارے والدین تمہیں بچپن میں شہزادوں کی طرح پالتے ہیں، لہٰذا تمہارا فرض بنتا ہے کہ ان کے بڑھاپے میں ان کو بادشاہوں کی طرح رکھو۔ کسی کے برا کہہ دینے سے نہ ہم برے ہو جاتے ہیں نہ اچھے۔ اپنی زبان سے ہر شخص اپنا ظرف دکھاتا ہے، دوسرے کا عکس نہیں۔ اپنی خوشی کے لیے کسی دوسرے کی خوشی خاک میں مت ملاؤ، تمہارا وہ خوشی بیکار ہے جس کے پیچھے کسی کے آنسو ہوں۔ کچھ تکلیفیں ایسی ہوتی ہیں جن میں آنکھیں نہیں دل رو پڑتا ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، لوگوں کے خوف سے حق کی بات کہنے سے نہ ڈرو، کیونکہ نہ تو کوئی موت کو قریب کر سکتا ہے اور نہ ہی کوئی رزق کو دور کر سکتا ہے۔ ہم کسی کے دل میں جھانک نہیں سکتے اور نہ ہی جان سکتے ہیں کہ کون ہمارے ساتھ کتنا مخلص ہے، لیکن وقت اور رویے جلد ہی احساس دلا دیتے ہیں۔ اللہ سے جب بھی دعا مانگو تو مقدر مانگو، عقل نہیں، کیونکہ میں نے بہت سے عقل والوں کو مقدر والوں کے در پر دیکھا ہے۔ نماز کی فکر اپنے اوپر فرض کر لو، اللہ کی قسم دنیا کی فکر سے آزاد ہو جاؤ گے اور کامیابی تمہارے قدم چومے گی انشاءاللہ۔ جب تم بغیر کسی وجہ کے خود سے محسوس کرو تو یقین کر لو کہ کوئی نہ کوئی کہیں نہ کہیں آپ کے لیے دعا کر رہا ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا فرمان ہے، غلط بات پر غصہ آنا شرافت کی نشانی ہے، لیکن اسی غصے کو پی جانا مومن کی نشانی ہے۔ زندگی ایسے جیو کہ رب کو پسند آ جائے، لوگوں کی پسند تو بدلتی رہتی ہے۔ رشتوں کو بچانے کے لیے خود ایک قدم پیچھے ہٹ جانا بزدلی نہیں، انسانیت ہوتی ہے۔ انسان کی تعریف سے زیادہ اس کی خامیاں اسے ہنرمند بناتی ہیں۔ کسی کی ماضی پر تذلیل کرنے سے پہلے یہ سوچ لیں کہ کہیں اس کا ماضی آپ کا مستقبل نہ بن جائے۔ کسی کی خوشیوں میں شریک ہونے سے اس کی خوشیاں دگنی ہو جاتی ہیں اور کسی کے غم میں شریک ہونے سے غم آدھے ہو جاتے ہیں۔ جب یقین کی ڈور اللہ پر چھوڑ دی جاتی ہے تو پھر اللہ اپنے بندوں کو رسوا نہیں کرتا۔ پہلے کے مسلمان اسلام کے مطابق زندگی گزارتے تھے، آج کے مسلمان اپنی مرضی کے مطابق اسلام کو چلاتے ہیں۔ اپنی اچائی پر اتنا بھروسہ ضرور رکھیں کہ جو آپ کو چھوڑ گیا وہ ایک دن ضرور روئے گا۔
تمہارے نفس کی بہتری کے لیے اتنا کافی ہے کہ تم ان چیزوں سے دور ہو جاؤ جو تمہیں دوسروں میں پسند نہیں۔ بہت سی باتیں ایسی ہوتی ہیں جن کے جواب میں ہم ٹھیک ہے کے علاوہ کچھ نہیں کہہ سکتے، جبکہ وہ کسی طرح ٹھیک نہیں ہوتے۔ جب آپ مشکلات میں ہوتے ہیں تو اکثر سوچتے ہیں کہ اللہ کہاں ہے۔ یاد رکھیں کہ امتحان کے درمیان استاد ہمیشہ خاموش رہتا ہے۔ اچھا سوچیں اور اچھا بولیں، کیونکہ بدگمانی اور بدزمانی دو ایسے عیب ہیں جو انسان کے ہر کمال کو زوال میں بدل دیتے ہیں۔ اپنے اندر کی سوچ کو صاف رکھو، کیونکہ کشتیاں باہر کے پانی سے نہیں اندر کے پانی سے ڈوبتی ہیں۔ درد سب کے دل میں ہے، فرق یہ ہے کہ کوئی لکھ رہا ہے اور کوئی پڑھ رہا ہے۔ اپنی خوشیوں کی حفاظت کرو، سب کو سب کچھ مت بتاؤ۔ نظر سچ میں ہوتی ہے اور یہ بہت بری ہوتی ہے۔ کسی سے اتنی نفرت نہ کرو کہ کبھی ملنا پڑے تو مل نہ سکو، اور کسی سے اتنی محبت نہ کرو کہ تنہا جینا پڑے تو جی نہ سکو۔ مجھے تعجب ہے اس شخص پر جو اپنی برائیوں کو جانتا ہے لیکن جب اسے برا کہا جائے تو وہ ناراض ہو جاتا ہے۔ ناممکن بھی ممکن ہو جاتا ہے جب کوئی ہاتھ اٹھا کر اللہ تعالیٰ سے مانگتا ہے۔ کامیابی کی پہلی سیڑھی کوشش ہے، کوشش سے غلطی، غلطی سے سبق، سبق سے تجربہ، اور تجربے سے کامیابی حاصل ہوتی ہے انشاءاللہ۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، اگر تمہیں کم عمر میں بہت پریشانیاں آ رہی ہیں تو سمجھ لینا تمہارا رب تمہیں بہت نوازنے والا ہے۔ تم خود اپنی دعاؤں سے ہی اپنا مقدر لکھتے ہو، اور تمہاری دعائیں ہی تم تک وہ سب لے آتی ہیں جو تمہارا نصیب بھی تمہیں نہیں دے پاتا۔ اگر کسی کی بہن یا بیٹی کو تمہاری وجہ سے راستہ بدلنا پڑے تو گلی کے کتے اور تم میں کوئی فرق نہیں۔ ہمیشہ اپنی چھوٹی چھوٹی غلطیوں سے بچنے کی کوشش کرے، کیونکہ انسان پہاڑ سے نہیں پتھروں سے ٹھوکر کھاتا ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا فرمان ہے، مشکل وقت میں دوسروں کے کام آیا کریں، کیونکہ مشکل وقت سب پر آتا ہے، کسی کا صبر دیکھنے کے لیے تو کسی کا ظرف۔ اپنے دوست کو اتنے ہی راز بتاؤ کہ کل کو جب وہ دشمنی پر آمادہ ہو تو تمہیں کوئی نقصان نہ پہنچا سکے۔ کبھی بھی کسی کو نیچے نظر سے مت دیکھیں، کیونکہ آپ کی جو قابلیت ہے یہ آپ کی قابلیت نہیں بلکہ اللہ کا آپ پر کرم ہے۔ جاہل، احمق اور بد کردار سے اچھے مشورے کی توقع ہرگز نہ رکھیں۔